ہم تو صرف انسانوں کے تک ہی غور کرتے ہیں نا کہ انسان بھاگ کر کے گئے، انہوں نے دنیا کے لذات لے لیے، کچھ گئے جنت کے لذات لے لیے، لیکن یہ سوال تو ساری روحوں سے تھا۔ نباتی روحوں نے کس چیز کا چناؤ کیا؟ جمادی روحوں نے کس کا چناؤ کیا؟ تو پھر ہوا یہ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مریخ، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ یہ زمین راکھ ہی راکھ بنی، جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راکھ جم کر پتھر ہو گئی، پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جس کی وجہ سے پتھروں میں درخت بھی اگائے، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اس کی تشریح بیان کر دو۔ جی، جیسا کہ سیدھی یہاں پہ سرکار نے فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یعنی جتنی بھی ساری کریشن ہے وہ سورج، یعنی فرمایا کہ وہ جو جب یعنی اس آگ کے گولے کو جو ہے، یہ سارے پلانٹ سورج سے نکلے ہیں، راکھ ہے اس کی، جی راکھ ہے جی بالکل۔ سورج کو یعنی اس کو کہا کہ آگ کے گولے کو کہ ٹھنڈا ہو جا، تو یہ سب کچھ بنا، لیکن اسی کا جو باقی ماندہ گولا ہے وہ سورج ہے۔ ایک سمجھ میں یہ بھی بات آئی ہے نا جی کہ سورج صرف آگ نہیں ہے، صرف آگ ہوتا تو راکھ نہیں بنتی، راکھ جو بنی ہے وہ سورج کی اصل ہے، یعنی وہ ہے وہ بھی پتھر ہی ہے، وہ بھی پتھر ہی، ہاں ہے وہ بھی پتھر، لیکن اس پتھر کے اوپر اللہ نے یعنی اپنا تجلی اس کے اوپر ڈالا جس سے وہ دہک گیا، پھر اس کو حکم دیا ٹھنڈا ہو جا، ہے نا۔ اچھا، اب اگر اللہ نے پورے سورج کو حکم دیا ہوتا کہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ پھر سورج چمک کیوں رہا ہے بھائی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تہ کو حکم دیا تھا، ایک تہ کو حکم دیا کہ بھائی ٹھنڈا ہو جا، وہ ایک تہ جو تھی اس کی وہ ٹھنڈی ہو گئی، کوئلہ بن گئی، راکھ بن گئی، ڈسپرس ہو گئی ادھر ادھر، گیسز وغیرہ نکلی اس میں سے۔ بہت سے سیارے ایسے ہیں جیسے کہ شاید جوپیٹر ہے، سیچرن ہے، ان میں سوائے گیسز کے اور کچھ ہے ہی نہیں، صرف گیسز ہی گیسز۔ پھر یہ چاند ہے، ہمارا مریخ کا علاقہ ہے، پھر ہماری یہ زمین ہے۔ تو اب وہ جو راکھ تھی اس کو پتھر بنانے کے لیے روح جمادی ڈال دی تو وہ پتھر بن گئے، پھر اس میں سبزہ پیدا کرنے کے لیے روح نباتی ڈال دی، درخت اگائے، گھاس اگائی۔ فارمیشن دیکھیں آپ، فارمیشن ملاحظہ فرمائیے۔ اس طرح یہ سرزمین جو ہے وہ لیویبل ہو گئی، یعنی رہنے کے لائق ہو گئی، پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نمودار ہوئے۔ اب یہاں اس کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا تھا، سب روحوں سے، تو سب کے اندر جمادی روح بھی آ گئی، نباتی روح بھی آ گئی، حیوانی روح بھی آ گئی۔ سب روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے اقرار کیا۔ جب سب روحوں نے اقرار کیا تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، اسی طرح روح جمادی نے بھی کہا تھا، روح نباتی نے بھی کہا تھا، روح جمادی نے کہا، روح حیوانی نے کہا، روح نباتی نے کہا۔ جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو پھر اس اقرار کو مٹیریلائز بھی کیا ہوگا نا، اور کرنا پڑے گا نا۔ ہم تو مسجد مندر جاتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں رب کی، ہم تو مرشد ڈھونڈ لیتے ہیں، تو ان لوگوں نے جو اقرار کیا تھا رب سے، تو ان کو عبادت میں کون لگائے گا؟ ان کو عبادت میں کون لگائے گا؟ ان کا مرشد کون ہے؟ پتھر کا مرشد کون ہے؟ درختوں کا مرشد کون ہے؟ روح جمادی کا مرشد کون ہے؟ یہ جاننا ہوگا نا۔ اچھا، پھر اللہ نے روحوں کے امتحان کے لیے مصنوعی دنیا، مصنوعی لذات بنائے، یعنی یوں کہہ لیں جیسے ریپلیکا سمجھتے ہیں نا، یا پروٹوٹائپ، یہ ریپلیکا وغیرہ اس کے بنائے، اور پھر جو ہے رکھ دیے سامنے، اور کہا کہ اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے۔ اچھا، اب جب یہ یعنی دنیا کے لذات اور جنت کے لذات دکھائے، ہم تو صرف انسانوں کے تک ہی غور کرتے ہیں نا کہ انسان بھاگ کر کے گئے، انہوں نے دنیا کے لذات لے لیے،
کچھ گئے جنت کے لذات لے لیے. لیکن یہ سوال تو ساری روحوں سے تھا. نباتی روحوں نے کس چیز کا چناؤ کیا؟ جمادی روحوں نے کس کا چناؤ کیا؟ تو پھر ہوا یہ کہ ان نباتی، جمادی، حیوانی روحوں کو ایک ایک انسان کی صحبت میں لگا دیا. جس کی صحبت میں لگایا، جس نے وہ دنیا پسند کی، تو انہوں نے بھی دنیا پسند کرنا پڑی، کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ رہنا. ہاں جی، نقطہ سمجھ میں آیا کیا؟ کہ جمادی، نباتی اور حیوانی روح کو ایک ایک روح کے ساتھ لگا دیا، کہ نتھی کر دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اب وہ روح گئی ہے دنیا کے لذات کی طرف. جو نباتی، جمادی، حیوانی روح اس کے ساتھ لگائی ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی وہیں جانا ہے. صحیح. اب جن روحوں نے جنت کا انتخاب کیا، تو ان کے ساتھ جو ارضی ارواح ہیں انہوں نے بھی اسی طرف کا رخ کر لیا. اور وہ روح ہیں جنہوں نے، جب اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا کے لذات ہیں، یہ جنت کے لذات ہیں، کچھ روحیں ایسی بھی تھیں انہوں نے اللہ کے چہرے سے نظر ہی نہیں ہٹائی. انہوں نے کہا کیا لذات وذات دیکھنی ہے. کچھ ارضی ارواح کو ان روحوں کے ساتھ لگا دیا، وہ ان سے متحد ہو گئیں اور اللہ سے آشنا ہو گئیں. وہی ارضی ارواح ہر زمانے میں جو اللہ سے متحد اور آشنا ہو گئی تھی، وہی ارضی ارواح پاکیزہ، وہ پاکیزہ لوگوں کے جسموں میں بار بار آتی جاتی رہتی ہے نا. وہ جنہوں نے دنیا کو طلب کیا تھا، جنت کو کیا تھا، وہ اللہ والوں کے ساتھ ان نباتی روحوں کو کیسے لگائے گا اللہ؟ ان کے ساتھ ان جمادی روحوں کو کیسے لگائے گا؟ وہی روحیں لگائی جاتی رہیں گی اللہ والوں کے ساتھ جو اللہ والوں سے آشنا اور متحد ہو گئی تھی. Amra TV, the place to connect with God.